بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، امثال القرآن کے نام سے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھٹلانے والوں کی مثال، اللہ کو جو لوگ جھٹلاتے ہیں ان کی کیا مثال ہے، اس موضوع پر کیا ہے آج کی اس ملاقات، آج کی اس نشست میں ہماری گفتگو ہوگی۔ سورہ الجمعہ میں ارشاد باری تعالی، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی مثال بیان فرمائی جو اللہ کو جھٹلاتے ہیں، اور اللہ کو جھٹلانے سے مراد صرف یہ نہیں کہ انسان اللہ کی باتوں کو نہ مانے، بلکہ اللہ کو جھٹلانے کی مختلف شکلیں پائی جاتی ہیں۔ اور اس آیت میں جو مثال بیان کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھٹلانے والوں کی، تو اس میں مختلف طریقے جو اللہ کو جھٹلانے کے لیے انسان نفس پرستی کی بنا پر اپناتا ہے، اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے اللہ کو جھٹلاتا ہے، ان سبھوں کے لیے اللہ نے اس میں کیا ہے ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ اس آیت میں فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا، ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، كمثل الحمار يحمل أسفارا، تو ان کی مثال اس گدھے جیسی ہے جس پر اسفار کو لاد دیا گیا۔ بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، کیا بری مثال ان کے لیے ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھٹلایا۔ واللہ لا يهدي القوم الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے، اور آیت کے مفہوم سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ آیت کریمہ میں اللہ نے واضح طور پر بتایا کہ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، کہ کیا بری مثال ہے ان لوگوں کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اور اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے بہت لوگ ہیں، یعنی پچھلی زمانوں میں بھی پائے گئے اور آج کے اس زمانے میں بھی پائے جاتے ہیں، لیکن ادھر اللہ نے بطور مثال ان کا ذکر فرمایا کہ جن کو اللہ نے تورات دیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک طبقہ جنہوں نے تورات پر ایمان لے آیا، موسیٰ کی نبوت رسالت کی تصدیق کی،
لیکن ایک طبقہ ایسا تھا جنہوں نے تورات پر ایمان نہیں لایا، تورات میں جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا ان کو جھٹلا دیا، انکار کر دیا۔ ان کی مثال اللہ نے بتائی، فرمایا کہ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، کیا بری مثال ان لوگوں کی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دیتے ہیں۔ رہی بات موسیٰ علیہ السلام کی وہ قوم کا وہ طبقہ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، کن باتوں کو جھٹلایا؟ تورات کا علم انہیں تھا اور تورات سے متعلق معلومات انہیں تھی، ایک بڑا طبقہ تورات کو زبانی یاد رکھتا تھا، لیکن اس کے باوجود تورات میں جو اللہ تبارک و تعالی نے احکام ذکر فرمایا، ان احکام کو انہوں نے کیا ہے تسلیم نہیں کیا۔ جن میں سے ایک بہت ہی اہم حکم اور ایک اہم بات جو تورات میں تھی وہ یہ کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا یا محمد ہوگا، خاتم النبیین ہوگا، عرب میں سے ہوگا، قریش میں سے ہوگا، ایک پاکیزہ تعلیم لے کر کے آئے گا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا دوسروں کو شریک نہ ٹھہراؤ، بہترین شریعت لے کر کے آئے گا، اسے بھیجا جائے گا۔ یہ بات تورات میں موجود تھی، لیکن ایک طبقہ ایسا تھا کہ جنہوں نے ان باتوں کو یاد کرنے کے باوجود، تورات کی اس بات کو انہوں نے یاد کیا، یاد رکھا، لیکن اس کے باوجود اس پر کیا ہے عمل نہیں کیا، اور بھی کچھ تعلیمات پر عمل نہ کیا ہو انہوں نے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مثال بیان فرمائی کہ جن کو اللہ کی کتاب تورات کا علم تھا لیکن اس کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا، اس کی تصدیق نہیں کی، اس کو جھٹلا دیا، اس کا انکار کر دیا، تو اس کی مثال، ایسے لوگوں کی مثال کمثل الحمار يحمل اسفارا، ایسے لوگوں کی مثال اس گدھے کے مانند ہے جس پر اسفار لاد دیا جائے۔ اسفار جمع ہے سفر کی، اور سفر کہتے ہیں کسی عظیم کتاب کو، ایک جامع مانع کتاب ہو، عظیم کتاب ہو، اسے کیا ہے سفر کہا جاتا ہے، بڑی کتاب ہو۔ تو گدھے پر اگر ایک کتاب نہیں بلکہ اسفارا جمع کا صیغہ ہے کہ کئی بڑی کتابوں کو لاد دیا جائے، اس پر رکھ دیا جائے گدھے پر، اور گدھا چلنے لگے، کیا اس پر کچھ فرق پڑے گا؟ اس کتاب کا کچھ اثر اس پر ہوگا؟ وہ سمجھتا ہی نہیں، عقل اسے نہیں، تو کیسے اس کتاب کی معلومات کو سمجھ سکے گا وہ؟ تو جس طرح گدھے نے کتاب، اس پر جو ہے کتابوں کو لاد دیا گیا، اس سے گدھے کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا، اسی طرح ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے تورات کو تسلیم کیا، تورات کو یاد کر لیا، تورات کو اپنے ساتھ رکھا، اس کا مطالعہ کیا، لیکن اس پر انہوں نے عمل نہیں کیا، اور تورات کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں نہیں لایا، تو گویا کہ ان کو جو ہے اس سے کچھ فائدہ نہیں ملا۔ وہی مثال ان کی ہے جیسے کہ ایک گدھا، اس پر جو ہے کتابوں کا ڈھیر لاد دیا جائے، اس سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس کی وہی عقل رہے گی جو پہلی تھی، اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے تورات کی تعلیمات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو نافذ نہیں کیا، علم رکھنے کے باوجود۔
اسی لیے فرمایا اللہ نے بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بہت ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی الذین کذبوا بآیات اللہ، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو انکار کر دیا۔ تو گویا کہ علم کے باوجود اگر کوئی احکام الہی کو نہیں مانتا تو اس نے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو جھٹلا دیا، اگرچہ اس نے زبان سے نہ جھٹلایا ہو، لیکن عملی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس کا عمل اسی بات کی طرف ترجمانی کرتا ہے کہ اللہ کی جو آیات اور اللہ کے جو احکامات ہیں اسے کیا ہے پسند نہیں اور اس کے مزاج کے موافق نہیں، اسی لیے اس پر کیا ہے ایمان نہیں رکھتا، اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو اگرچہ حضرات اس آیت میں جو مثال بیان کی گئی غیر قوم کو لے کر کے، لیکن ہمارے لیے اس میں سبق ہے، اور سبق یہ ہے کہ ہم ایک بہترین امت محمدیہ، اللہ تبارک و تعالی نے ایک عظیم کتاب سے ہمیں کیا ہے نوازا ہے، اور وہ ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید ہمیں پڑھنا آتا ہے، اس کا مفہوم ہو سکتا ہے سمجھتے بھی ہوں ہم، اور قرآن کا مفہوم اگر ہم خود بذات اپنے سے نہ سمجھتے ہوں، لیکن دوسروں سے قرآن کی آیات کا مفہوم ضرور سنتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم اس پر عمل نہ کریں تو ہماری بھی وہی مثال ہے جو مثال اس گدھے کی بیان کی اللہ نے، جس پر ڈھیر ساری جو ہے بڑی بڑی کتابوں کا بوجھ لاد دیا جائے، اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہی مثال کیا ہے ہماری بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ایک ایسا انسان جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پر ایمان ہے، اس کے ایمان کا تقاضا یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کی تصدیق کرے، قرآن مجید میں جو کچھ تعلیمات ہیں اس پر جو ہے ایمان رکھے، اور عملی طور پر جو ہے اس کا کیا ہے ان کے اندر کیا ہے نفاذ پایا جانا چاہیے، تاکہ اپنے آپ کو برے انجام سے اور برے مثال سے کیا ہے بچا سکے۔ اور جانتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام پر یہ بھی بتایا ہمیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْإِنسِ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اور ہم نے جہنم کے لیے کچھ ایسے جنات اور کچھ ایسے انسانوں کو تیار کیا ہے کہ جن کے پاس دل ہے لیکن اپنے دل سے وہ سمجھتے نہیں، ان کے پاس آنکھ ہے لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں لیکن اپنے کانوں سے سنتے نہیں۔ اولئک کالانعام، ان کی مثال انعام جیسے ہے، یعنی چوپائے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ چوپایوں سے بھی زیادہ کیا ہے بدتر اور جو ہے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اولئک ہم الغافلون، یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ تو ادھر جو مثال بیان کی اللہ تبارک و تعالی نے کہ چوپایوں جیسے، کیونکہ اس کو دل ہے، آنکھ ہے، کان ہے، انسان کو بھی ہے، لیکن جب انسان اگر ان کا صحیح استعمال نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال نہ کرے، تو اس کی مثال کیا ہے جانوروں جیسے ہو جاتی ہے، بلکہ اس سے بھی کیا ہے بدتر ہو جاتا ہے۔ جانور ہو سکتا ہے خیر اور شر میں
بعض دفعہ فرق کر لیتا ہے، اپنے آپ کو شر سے بچا لیتا ہے، جو کچھ اللہ نے اسے سمجھ دی ہے۔ لیکن انسان جب اللہ کی آیات سے منسلخ ہو جائے اور بھٹک جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھٹلانے لگے تو وہ چوپایوں سے بھی زیادہ کیا ہے، بدتر ہو جاتا ہے۔ اولئک هم الغافلون، یہی وہ لوگ ہیں جو غفلت میں ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا حضرات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھٹلانا یہ ایک بہت ہی سنگین جرم ہے، اور یہ ایک ایسا جرم ہے کہ اللہ نے اس کی مذمت قرآن مجید میں مختلف مقامات پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وعید ہمیں کیا ہے، بتائی ہے۔ تو اسی لیے ہم امت محمدیہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے آسمانی کتاب سے، سب سے بہترین کتاب سے نوازا، ہم اسے کیا ہے، پڑھتے ہیں اور اس کے معنی مفہوم پر غور و فکر کرتے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پر کیا ہے، عمل کریں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، ورنہ اگر ہمارے عمل میں کمی پائی گئی تو گویا کہ ایک ناحیے سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھٹلانے کی کیا ہے، ضمن میں آتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے ادھر جو مثال بیان کی اس گدھے کی جس پر یہ اسفار یعنی بڑی بڑی کتابوں کا بوجھ ڈال دیا جائے، رکھ دیا جائے، لاد دیا جائے اس پر، اس کو ان کتابوں سے کچھ فائدہ نہیں پہنچے گا اس گدھے کو۔ یہی مثال کیا ہے، ہماری بھی ہو سکتی ہے کہ ایک عظیم کتاب، ایک ایسی کتاب کہ اگر کسی پہاڑی پر نازل ہوتا تو پہاڑ متاثر ہو جاتا اس قرآن سے۔ اگر یہ قرآن ہم پر نازل ہوا اور ہم جو ہے اس کی تعلیمات کو نافذ نہیں کرتے تو ہمیں جو ہے بہت ہی زیادہ نقصان اور گھاٹے کے کیا ہے، سامنا کرنا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اپنی آیات کی تصدیق اور اس پر ایمان رکھنے کی جو ہے توفیق دے، اور اللہ تبارک و تعالی کی آیات کو جھٹلانے سے اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کیا ہے، بچنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔